کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا ایمان تھا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، انہوں نے شان صحابہ پر بڑی شاندار تقریر کی۔ گجرا والے کا ایک بٹ کھڑا ہو گیا خوش ہو کر، مولانا اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تو ابو جہل ہوگا۔ مولانا تقریر کی نا کہ صحابہ کا بڑا ایمان تھا، وہ جان بھی قربان کر دیتے، مال بھی قربان کر دیتے، اور بات بھی قربان کر دیتے۔ وہ جس بات میں آ گیا اس کا ایمان میں جوش مارا، اگر میں اس وقت ہوتا، اس کا مطلب مولانا صاحب کہتے ہیں آپ عمر کے صدیق ہوتے ہیں، آپ عثمان کے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا تو ابو جہل ہوگا۔ اللہ کا شکر کر، اللہ نے ساتھ اس دور سے پیدا کیا، کام مشکل سے تو آج ہی کام مشکل سے اللہ نے جو کیا صحیح کیا ہے۔ ہم اس دور کے کافر نہیں تھے، ہم اس دور کے کافر ہیں۔ یہ واقعہ سنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شادی کی برادری رہا تھا، ہم تو شادی کر کے نا اچھے بھلے نمازی مسجد کے مؤذن پورا افطار مسجد میں نظر نہیں آتا۔ بھائی کدھر گئے تھے؟ تو یار شادی شدی ہو، اس میں جو فریش ہو گیا۔ بھائی شادی کا مطلب کافر ہو گیا، بھائی شادی کرانے کا مطلب تو کافر ہو گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ اور کئی اچھے بلے نمازی وہ میرے جہاں پہ جا کے سب کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ کیا سے 25,000 خرچ کیا ہے چہرے پر بھوتھے پر وضو کر کے سارا اتر جائے گا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہم اس وقت ہوتا تو پھر سوچ لو کیا ہو۔ پہلی رات ہے شادی کا، حقوق زوج یہ ادا کی ہے اور غسل نہیں کیا۔ اب اعلان ہو گیا نکلو جہاد کی طرف، اعلان ہو گیا نکلو جہاد کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار کیسا ان کا ایمان تھا، اللہ کی قسم دل ہوتا ہے اس نے غسل بھی نہ کیا۔ کتنے پہ لگنے تھے؟ اور راتا کہ اللہ کاری سے 5 منٹ 5-10 منٹ کا اس نے غسل نہیں کیا کہ اگر غسل کرتے ہوئے دیر ہو گئی کہ نہیں عرش والا رب ناراض نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ایمان ہے جان، کیسا ایمان تھا وہ اتقاد وہ غسل نہیں کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں دیر ہو گئی نا تو یہ اللہ ناراض ہے۔ ذرا شادی کے موقع پر اپنے رسم و رواج کی طرف دیکھنا، اور جب تیرے گھر کوئی فوت ہو جائے اس وقت اپنی چیخوں پکار پہ غور کرنا، پھر ہو جائے گا۔ کسی کا ایمان چیک کرنا ہے نا اس کو خوشی اور غمی کے موقع پر دیکھا۔ میں گھر میں گیا کسی کام کے، وہاں کی عورت بیٹھی، میں نے کہا ماشاءاللہ آج تو آپ نے زور کی نماز نہیں پڑھی، لگتا ہے آج آپ نے زور کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کہتے ہیں ہولی قاری صاحب اماں مار گئی، میں اماں مار جی نماز چھوڑ چھڑی تھی، اماں مار جی تو بڑا پڑھی دیا نے کتنا پیاری نہ مار جا یہ نمازہ چھڑی دیا نے، یہ ایمان ہے۔ وہ صحابی جی آتے ہیں لڑتے شروع، جب مار کا ختم ہوا تو اس کی بیوی آئی، پریشانی کی حالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے تو غسل جنابت بھی نہیں کیا، فرمایا حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان رب کے فرشتے تیرے خاوند کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا۔ باجی اہل سلیمان، اہل جرمان، تاثر رسول وانت تظہر حبا، تاثر رسول وانت تظہر حبا، حاضر الامری فی الزمان بدیع، لو کان حبک صادقا
من أطعته إن المحب لمن يحب مطيع. محب جو ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا. اللہ سنن ابھی داؤد کی حدیث 40 سے میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کی کتاریں سامنے لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اقعدوا. ابھی روایات اجلسوا، بیٹھ جاؤ. کن کو کہا؟ جو مسجد میں کھڑے. عبداللہ بن مسعود اور یا اللہ ہمیں اصلی ایمان، حقیقی ایمان عطا فرما. آمین. یہ بات پھر بیان کریں گے بدتر. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ابھی دروازے پر تھے. اللہ کی قسم ایک قدم بھی نبی کی نافرمانی میں نہ اٹھایا. وجہ سے باہر گئے. حالانکہ آدر تو ان کو تھا جو مسجد میں کھڑے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ آدر سب کو ہے. یار ایک پچھلے صحابی نے غسل نہیں کیا، پچھلے صحابی نے غسل نہیں کیا، 10 منٹ لیٹ چلا گیا کہیں عرش والا رب ناراض نہ ہو جائے. اور اس صحابی نے ایک قدم نہیں اٹھایا نبی کی نافرمانی میں. صلی اللہ علیہ وسلم شیر ایمان ہے. باہر بیٹھ کے ٹوٹنے والی جگہ. صحیح بخاری. بخاری یہ مصنف کا نام ہے. بخارا شہر وہاں پیدا ہوا. بخاری صحیح کتاب ہے. اور پورا نام کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ واشیاءہ. پورا نام اصل. کوئی اگر یہ بات اگر بخاری میں لکھا ہے تو یہ الفاظ مسلم. بخاری کو مصنف ہے کتاب کے ہی بات کر رہا ہے. ہاں صحیح بخاری کہہ رہے تو بات بات صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد. اس صحابی کہتے ہیں اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو اصلی بالوں کے ساتھ نکلی بال ملاتی ہے یا مدواتی ہے. یہ ویگ وغیرہ یہ نہ سمجھے لیکن کلا بھیا واسطے بردی شامل ہے. لعن اللہ الواصلات والمستوصلات. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ٹانگ سے بازو اتار کر وہ سر کے اندر لگا لینا، وہ الگ مسئلہ نہ. فیلا ویگ کی بات کر رہا ہے، اس میں ہماری لچکا کا فتویٰ کچھ ہے. اللہ لعنت فرمائے جو اصلی بالوں کے ساتھ نکلی بال ملاتی ہے یا ملواتی ہے یا کاروبار کرتی ہے، ویگ لگاتی ہے یا مرد لگاتے ہیں. فرمایا لعنتی ہے.
بڑے سیاستدانوں میں کہہ رہا ہوں والواشمات والمستوشمات، جو عورتیں بازو میں چہرے میں رنگ یا سرما بھرتی ہیں بھرواتی ہیں، اب پنڈا جنا 50 روپے لے آ کے بازو چ نہ لکھ دے، پھر مجھے 200 دینے کسی کام کر لیا لاکھ دی، پھر آ دینے جی ایک کام بڑا مشکل ہے کس طرح کٹائیے نام یہ تو تضاد نہ کرنا پڑا، یہ لاکھ دی 50 روپے لاکھ دی والواشمات والمستوشمات، جو بازو میں چہرے میں سرما رنگ بھرتی ہے بھرواتی ہے، کیا کہا صاحبی نے لانتی والمتنمسات، جو عورتیں مجھے انگریزی کا لفظ نہیں آتا وہ دھاگے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بال چہرے سے وہ کھیلتی ہیں وہ بھی لانتی، کہ بال بڑے ہو جائیں اور مردوں سے مشابہت ہو پھر تو تارنے فرض ہیں، بال اتنے بڑے ہو جائیں کہ مردوں سے مشابہت ہو، مونچھیں مجھے زیادہ یا داڑھی کے بال آ جائیں پھر تو تارنے فرض ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے لو ہیں تو وہ دھاگے سے کسی اور طریقے سے وہ لو وہ کھیلتی ہیں چہرے سے، صحابی کا کہتا ہے لانت۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں، یہ آنکھوں سے اوپر جو آب رو ہے نا آب رو، یہ 100 میں سے 75-80 عورتیں آپ کو نظر آئیں گی بڑی سیٹر کی ہوئی ہے، سب جو یہ دانت والمتفلجات، میں تیسرا آ رہا ہوں صحیح بخاری، جو عورتیں دانتوں کو بری کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں بڑیاں خوبصورت لگ رہی ہیں، دیکھ رہا ہوں ہمیں سمجھے کہ چوری آئی اللہ کی نافرمانی کر کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ والمتفلجات، جو عورتیں دانتوں کو بری کر کے درمیان میں فرق ڈالتی ہے، ایک اور دن بڑا غصہ لگا کہ تجھے نے ڈنڈا ہی پھاڑ لیا، فلانی عورت کی لعنت، فلانی عورت کی لعنت، فلانی عورت کی لعنت، اللہ کے بندے آپ نے تو فتوے شروع کر دیے، فلانی عورت کی لعنت، فلانی عورت کی لعنت، فرمائے لگے میں ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر لعنت میرے نبی نے بھیجی، آج سے بول بھی کر سکتا میں لعنت ان لوگوں پر کیوں نہ بھیجوں جن پر لعنت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا نہیں کرتا۔ بنو اسد قبیلے کی عورت، پرانی حدیث پڑھی ہوئی یاد ہے، ام یعقوب، وہ کہنے لگی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، سارے تو فتوے لائے میں میاں تصویر دے وچوں میاں کسبی مونڈیاں نوں کہنا ٹچ پائی نہ استعمال کریا کرو، کمپیوٹر نہ استعمال کریا کرو، آپ ہی کنڈی مار کے سارا کچھ ہی دیکھ لینا، تے منڈا پوچھے پاپا کی گل کرتی اسلام نہ پیسہ میں چیز دی اسلام دا بس پھر تے ٹھیک ہے، پر کنڈی مار کی مصیبت پئی ہے اسلام دا بس۔ ام یعقوب بنو اسد قبیلے کی عورت کہنے لگی صحابی رسول کو آج کل کا مولوی ہوتا غصہ کر لیتا ہے تو کون ہے مجھے باتیں کرنے والا، جا مولوی ہو گیا میں نے چکا نہیں پڑھنا، لیکن صحابی رسول مخلص پہ ایمان والے تھے، غصہ ہی کیا غصہ ہی کیا۔ صحابی رسول کہنے لگے وہ سامنا میرا گھر ہے جا چیک کر کے آ، اللہ وہ سامنا میرا گھر ہے چیک کر کے آ کہ یہ خامی ہے، یہ نقائص، یہ عیوب جن پر نبی پاک نے لعنت بھیجی ہے یہ میری بیوی کے اندر ہے یا نہیں، وہ سامنا دروازہ کھلا چیک کر کے آ۔ وہ واپس آئی کہتے جی سوری، پہلے تحقیق کر لیں جی سوری معذرت غلط فہمی ہوگی سی، آپ کی بیوی میں یہ غلطی ہے نہیں۔ پتہ کیا فرمایا جس باجنا آج آج میں تم سمجھانا مٹھا مٹھائی کا پر کھڑے ہوئے سوندوں میں لڑائی باہر صحابی رسول پتہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عجوب اور یہ نقائص اور یہ غلطیاں
میری بیوی کے اندر ہوتی تو میرے ساتھ نہ ہوتا کیسا ہی بات ہے بس یار بوٹی لگنی چاہیے تھی بس نماز کوئی ہے کہنے والے شیخ قائس شیخ رجوب شیخ غلطیاں جس پر نبی پاک نے ڈاک فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیوی کے اندر موجود ہوتی تو میرے ساتھ نہ ہوتی صحیح بخاری یہ ایمان ہے تو آج میرے باری حوصلہ کام کرنا ہے پیار سے سمجھا جیسے روٹی بھی آپ کو غصہ آتا ہے پر بڑے چاہ کر کے غصہ کیوں نہیں ہوتا ایمان ہی کوئی نہیں سالن سرینا پکے دے غصہ ہوتا ہے ٹیب سے کپڑے نہ استری کیتے اور بیگم حضور نے گورنمنٹ نے تے جذبات آ جاتا ہے تے جذبات نہ بڑے شریف پڑھتا لگے تے پوچھنا ہی نہیں میرے اپنے نہیں سارے کہنو کتنے کے سارے اپنے آپ نے نکاح ہی نہیں ہوتا دعا کو اللہ حقیقی ایمان سے آمین پیار سے محبت سے سمجھا تو صحیح نا بیگم تو یہودی عیسائی اگر پاک دامن روز کو رکھنا بھی جائز ہے قرآن میں لکھا ہے یہودی عیسائی بیگم رکھنا جائز ہے بے شک وہ اپنے مذہب پر رہے بشرطے کے پاک دامن ہو مقصد ہے جو تمہارے مطاعت ہے آپ کو پیار سے محبت سے کبھی اینٹ موڑ کا کبھی پارک کا لالچ دے کر اس کو سمجھاؤ تو صحیح نا کیا سمجھاتا ہی نہیں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والارض اگر بستی والے حقیقی ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو عرش والا رب کہتا ہے ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات نازل کر دیتے وہ اکثر آپ نے سنا صبر کا بھار بیٹھا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں مرد میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں نمازیں پڑھو ذکر اذکار پڑھو کاری صاحب پڑھ کے تھک گئے ہیں تے ذکر اذکار بھی کرنے ہیں تے ٹھیک نہیں میں ہوتی اچھا صبر کی تعریف کریں صبر کرتا کوئی نہیں پھال کھانے کو تیار ہے ڈوبتا صبر پر صبر کا پھال میٹھا ہوتا ہے پر پھال کھانے کو تیار ہے اللہ کی قسم اور شریعت کو صبر کی تعریف کوئی نہیں پتا اور صبر کرتا ہی نہیں ہے پھال کھانے کو تیار ہے اس طرح ایمان ہم صحیح لاتے کوئی نہیں تقویٰ صحیح اختیار کرتے کوئی نہیں اگلی دعا حضرت اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اوپر سے پڑھتے نیچے سے بھی پڑھتے عمر بن خطاب جیسا حکمران آئیے پہلے ایمان کو لے آؤ نا میرے شیخ عبد المنان نور پوری راہ میں ہوتا فرمایا کرتے تھے اگر پاکستان کی عوام ٹھیک ہو جائے فجر سے پہلے یہ حکمران ہے اللہ اور آگے فرمانے لگے جڑے صرف رسیدے ہوتے ہیں نا یہ ٹھیک ہو جائے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے باقیوں کو چھوڑو نا جو صرف مسجد میں آتے ہیں یہی پورا ایمان میں داخل ہو جائے فجر تک یہ زرداری نواز شریف کا یہ رہ نہیں سکتے قصور تو ہمارا ایمان لاتے ہیں تقویٰ اختیار کرتے ہیں پر لوگ نہیں سونا نہیں پاتے وہ کہاں سے نکلے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ حافظ مسعود عالم یہ ان کا نام ہے ویسے لفظ ہوتا ہے عالم یہ وہ نہیں ہے یہ آدم ہے حافظ مسعود عالم حافظ ہوتا ہے ہمارے مدرسہ میں بڑی بہترین انہیں بھاشا کہتے ہیں کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور میں نے یہ واقعہ اپنے والد محترم مولانا یحییٰ شرک پوری رحمہ اللہ سے سن ہمارے دادا استاد تھے محدث الاثر محدث پاکستان محدث الاثر ولی کامل حافظ محمد گوندل رحمہ اللہ
وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تو یا پیدا کر رہا ہے. تو دو شگرد بڑے تھے. مدینہ یونیورسٹی جب بنی تھی نا تو اس کا افتتاح کرنے کے لیے پوری دنیا سے کون نظر آیا؟ ہمارے دادا استاد پاکستانی حافظ محمد گولدروی رحمہ اللہ. یہ 6 مہینے مدینہ یونیورسٹی پڑھاتے رہے. اتنا گہرا علم تھا طالب علموں کو سمجھ نہیں آتی تھی. استاد پڑھتے تھے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پوچھ لیا نا کیا محمد کیا کر کے آئے ہو؟ کیا اللہ دو جاجے پیدا کر رہے ہیں. حافظ محمد یحییٰ شرگپوری، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمت واسعہ. وہ میں ہر واقعہ نا پوری سند بیان کرتا ہوں. صحیح حدیث اور صحیح واقعہ بیان کرنے کے بعد ذرا خلاف. حافظ مسعود عالم حافظ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ واقعہ سنایا میرے والد محترم حافظ محمد یحییٰ شرگپوری رحمہ اللہ. کہتے ہیں ہمارے دور میں ایک انصاری تھا. انصاری کہتے ہیں جو کپڑے بناتے ہیں. آج کل تو مشین سے کپڑے بنتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کھڑیوں سے کپڑے بنتے تھے. وہ پاؤں مارتے تھے اور تاکہ وہ بنا جاتا تھا. کہتا کہ ساری آدمی کھڑیوں پہ کام کرتا. کھڑیوں پہ اتنا نیک تھا. احد اللہ ہونے کے لیے ولی ہونے کے لیے خطیب ہونا ضروری نہیں. ولی بننے کے لیے عالم دین بننا ضروری نہیں. سموسے بیچنے والا، جلیبی بیچنے والا، کینچیے بنانے والا بھی ولی بن سکتا ہے. بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. رزق حلال کمانے والا ہونا چاہیے. وہ جو ساری تھا نا وہ اللہ کا ولی تھا. کیا نشانی تھا؟ جب اس کے کان میں آواز پڑ جاتی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک پاؤں بھی نہ چلا. چلانا چاہیے. جماعت سے ملنا فرض ہے. بعد جماعت نماز پڑھنا فرض ہے. تکبیر اولا بھی فرض نہیں ہے. دماغ کو سست نہیں بنا رہا، سمجھا رہا ہوں. تکبیر اولا سے شامل ہونا فرض ڈویژن ہے، مستحب ہے، 100 نمبر ہے. اگر وہ دوسری تیسری رکعت میں آ کے مل جاتا ہے وہ گناہ گار ہے. لیکن یہ تو فلیٹ والی بات ہے نا، 100 نمبر والی بات ہے. میٹرک سے اور ایف سے بڑی تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹیوشن رکھتے ہیں، نمبر اچھے بھیجے، فرسٹ ڈویژن اور نماز کے لیے چوٹی 35 نمبر. دل کا انسان قسمت عزیز ہے. کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی تھا. جب اذان ہوتی دوسرا قدم نہ چھوڑتا. اس کی روٹین تھی. ایک دن اذان کے بعد اس نے 2-3 قدم چلا دیے. 1 منٹ 2-3 قدم اس نے چلا لیا اذان کے بعد. ہاں جمعے کی جو اذان ہوتی ہے نا دوسری ہوتی ایک ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا پکا حرام ہے. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے اور فتویٰ درست ہے. اس نے 1-2 قدم چلا لیا. اب اذان سن کے مسجد میں گئے. ابھی تو ٹائم باقی تھا نا 10-15 منٹ. اس وقت مساجد کے اندر کنویں ہوتے تھے. کنویں جب میں چھوٹا تھا داد کڑے میں بھی ہماری مسجد کے اندر بھی کنواں تھا. پھر کنویں کے دائیں جانب ایک لکڑی ہوتی تھی، ایک بائیں جانب لکڑی ہوتی تھی. درمیان میں وہ کوئی ڈور سا بنا ہوتا تھا. اس کے ساتھ رسی وہ لپیٹی ہوتی تھی. رسی کے ساتھ ڈول باندھا ہوتا تھا. وہ ڈول کو نیچے پھینکتے پھر نکالتے پھر اس سے وضو کرتے. وہ مسجد میں گیا، وہ ڈول کو کنویں میں پھینکا. کنواں سے پانی نکالا تو بیچ دیکھا 100 تولہ سونا. 100 تولہ سونا. تو میرے ورگا مولوی تھا نہ دیکھے ہی اللہ نے سمروزگار دی رحمت کی دیا. ہمارے جیسا مولوی تو کیا کہتے ہیں
یہ جو میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں نا، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا، آپ نے نیکی کا بدلہ یہ دنیا کا پیسہ سمجھ لیا، آپ نے نیکی کا بدلہ سے دنیا کی جھوٹی چتراہٹ سمجھ لیا۔ نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف تیرا دل کتنا جھکا ہے، تیرا اللہ کے ساتھ تعلق دل بدل کتنا بڑھتا جاتا ہے، یہ سوچ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہر آدمی کے سوچنے کا معیار الگ الگ ہے۔ ہم باجی سو تھوڑا سونا اسی چھاڑا ماریا ساتھ کسی کے برداشت کرنے ساتھ، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے شرمندہ کیا، اللہ باجی ماں، اس نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ نے مجھے شرمندہ کیا۔ رب نے کہا ہے اب پیسے واسطے دو قدم بچ رہے سن، اللہ اکبر، اب پیسے واسطے دو قدم بچ چلائے سانی، جڑا پہلا کام کرنا سا وہ پسند سی تے جے پیسے واسطے چلائے نہیں تے تینوں میرے تو بغیر نہ 100 تولا سونا دیندا اے لا ماں، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ سے معافی یا اللہ کے ساتھ نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ایسا ایمان ہو یہ تو پھر اسلامی رونا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آخری تیسری میں ذہن میں آ گئی، ایک ہوتا ہے حدیث کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے حدیث کا مفہوم، ایک ہوتی ہے حدیث کی روحانیت، اس سے سبق کیا ہوتا ہے، ادھر ہم توجہ نہیں کرتے، نہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والے۔ میں تو مدرسے کے 7,000 بچوں کو کہتا ہوں یار دعا کرو گا ہماری نیچے خرچ کروا دے۔ ہمارا صحابی فیکٹری والے 8 بجے جاتے ہیں، 4 بجے آ جاتے ہیں، آگے سو جاتے ہیں، ہم آگے پڑھاتے ہیں، تم پڑھتے ہو، سو لیا، کھا لیا، بس ختم۔ سوچو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب ساری دنیا سے اچھا کالا کتاب و سنت کو پڑھنا پڑھانا، پھر اس کو سوچنا، اس پر عمل کرنا، اس سے پیار کرنا، سب چیز تو یہ ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم سب سارا کچھ آتے ہیں، یہ بخاری کا سمجھا کے ذرا انداز اللہ کے نام ہوتا ہے مدرس صاحب نماز پڑھا اس میں نے بیان نہیں سکتا۔ نماز شروع کی، بزرگوں نے دعا کی، اللہ نے بتایا سبھی صاحب کو پتہ ہے کہ کافی بیٹا ہوا اللہ میرا خالص ہے، پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی نہیں، اللہ میرا بیان کرنا، بیچنا، یہ خالص کر کے قبولوں کو سن کرنا۔ یا اللہ ہم سے مقتضا بشریت انسانیت کی تقسیمیت کمیت تعلیم ہوگی، ربا معافی چاہتے ہیں اللہ۔ آمین۔ میں کوشش کرتا ہوں جس طرح کئی لوگ ہر تقریر سے جہاد نکالتے ہیں، ہر تقریر سے مدرسہ نکالتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے ہر لوگ سے یہ نکالوں کہ رب کے ساتھ تعلق کیسے کام کرنا ہے۔ رب ہے تو رب کی معرفت کیا ہے، تیرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہر تقریر سے 5-10 منٹ یہ ضرور بیان کیا۔ وہ ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی، وہ چلا گیا جزیرے، پتہ جزیرہ کسے ہے؟ اس سمندر کے درمیان میں کوئی علاقہ باہر ہو، یہ امریکہ سارا جزیرہ ہے، حری صاحب یہ امریکہ سارا جزیرہ ہے، ارد گرد پانی ہے۔ وہاں ایک آدمی سے ملاقات کی، یار کیسا چاہیے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رشتے داری ہے، نہ کسی کا فکر ہے۔ اس نے پوچھا پھر کیسا کتنا چاہیے، تو کہا 1000 دینار۔ اس وقت کے 20 دینار آج کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا۔ کہا آجا کے سر میں تقسیمہ کر لیا ہے، پر یہ نہ اٹھنا 20 دینار۔ اس وقت میں 30 دینار ہونا، 20 پہ آتا ہے، 20 دینار ہو زکات ہوتی ہے،
سارے کو میرے سارے ساتھ نے سننا 20 دینار روپیہ 8 لاکھ 1000 دینار آپ ہی ساتھ آ یعنی لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں کی بات ہے وہ شروع کرتا دیتا ہے کون کرتا دیتا ہے اس نے کہا یار کرتا چاہیے اس نے کہا 5-6 سال کرو جب وہ پوچھتا ہے یار دعا کو دعا میرا دعا بتانے والے کو پتا تھا کون اور سننے والے کو پتا تھا کون ہے ہمیں بتائیے کھانے میں جائیں گے ساتھوں کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں اور جب اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے امام زین العابدین تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے ابن حجر کہ اللہ اکبر کہا نماز شروع کی جسم کانپنا شروع ہو گیا جسم کانپنا شروع ہو گیا بڑی مشکل سے نماز پڑھی امام زین العابدین رحمہ اللہ نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ کو کیا ہوا تھا نماز کی حد میں ہاتھ چلے کیا مجھے پتا نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اکبر کا پتہ ہے کہ اکبر کا کیا تصور ہے اللہ اکبر کیا مجھے نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا کیا کرتا رہا تھا پتا تو کون ہے اس نے کہا یار تم قرضہ مانگ رہے ذاتی دار ہوا اس نے کہا اللہ اس نے کہا زامن اس نے کہا اللہ فرض کر لو 2-3 مہینے کے لیے کیسا ہے بھائی ایک دوسرے کو جانتے ایک دوسرے کو پہچانتے واپس آ جاتا کس میں پوچھ رہا تھا اس کو پتا تھا اللہ نے پوچھا شہید کو بھی قرضہ معاف صحیح پوچھا جب ٹائم پورا ہو گیا اس نے 1000 دینار پکڑا سمندر کے ساحل کنارے پر آ گیا وَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا وَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا کشتی پہ پریشان ہے یا اللہ میں اسے